بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کی عدلیہ اس وقت معاشرے میں تفریق پیدا کر رہی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کو جب جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا تو وہاں پر ظفر اقبال سیشن جج کی عدالت لگائی گئی۔ یہ عدالت وہاں اصل مقام پر نہیں لگائی گئی تھی، یہ جہاں عدالت موجود تھی وہاں سے اس کو جوڈیشل کمپلیکس منتقل کیا گیا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ کس قانون اور کس آئین کے تحت کیا گیا تھا کہ کسی شخص کے لیے ایک عدالت ہی دوسری جگہ منتقل کر دی جائے۔ پھر جب عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوا تو وہاں پر اس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اپنے کارکن اکٹھے کیے جو مسلح تھے، ڈنڈا بردار تھے، انہوں نے وہاں پر آ کر توڑ پھوڑ کی۔ وہاں پر انہوں نے پولیس کی گاڑیاں جلائیں اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا، جس کی اطلاع اندر ظفر اقبال کو دی گئی جو سیشن جج تھے۔ تو سیشن جج جو تھے وہ سہم گئے اور انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان کی حاضری جو ہے وہ گاڑی میں ہی لگا دی جائے، یعنی وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا، باہر ہی گاڑی میں موجود تھا اور اس کی حاضری لگا دی گئی۔ یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ اس پر ایک بہت بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے۔ اور پھر جسٹس صاحب جو تھے جنہوں نے 9 کیسز میں یکمشت ضمانتیں کر دیں، حفاظتی ضمانت کر دی عمران خان کی، وہ بھی ایک کھلا مذاق ہے ہماری عدلیہ کے لیے۔ اور پھر پاکستان میں جو عدلیہ جو ہے اس کی آزادی کا سوال کہاں گیا، اور پھر پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا جو سوال ہے وہ کہاں گیا، اور پاکستان میں آئین کی بالادستی کا سوال وہ پھر کہاں گیا۔ وہاں سے جوڈیشل کمپلیکس سے پھر عمران خان جو ہے وہ بھاگ گیا اور لاہور روانہ ہو گیا، یعنی حاضری اس کی گاڑی میں ہی لگا دی گئی۔ ایک عام آدمی ہوتا تو کبھی وہ حاضری باہر نہیں لگ سکتی تھی اس کی، اسے عدالت میں پیش ہونا لازمی تھا، اور اس کو 9 ضمانتیں جو ہیں 9 کیسز میں کس طرح مل جانی تھیں۔ اور پھر ججوں نے جو ایک تفریق والا جو رویہ اپنا رکھا ہے، عام معاشرے کے لیے آئین اور قانون اور ہے اور عمران خان کے لیے آئین اور قانون اور ہے، یہ ایک سوشل ڈسٹنکشن پیدا کیا جا رہا ہے، ایک لائن آف ڈسکریمنیشن کھینچی جا رہی ہے جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے انصاف کا خون ہوتا ہے، عدلیہ کی تحقیر اور تضحیک ہوتی ہے، عدلیہ پر سوال اٹھتے ہیں، ججوں کے کردار پر سوال اٹھتے ہیں۔ جج صاحبان یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ پولیس پر حملے جو پی ٹی آئی نے کیے ہیں وہ کس آئین اور قانون کے تحت کیے ہیں، اور جو پیٹرول بم چلائے گئے ہیں وہ کس آئین اور قانون کے تحت چلائے گئے ہیں، اور جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے وہ کس آئین اور قانون کے تحت کی گئی ہے، پولیس کی گاڑیاں توڑی گئیں اور جلائیں گئیں، یہ کس آئین اور قانون کے تحت کیا گیا، اور پولیس افسران کو جو پتھروں سے مارا گیا، ان کو ڈنڈے برسائے گئے اور ان کو زخمی کیا گیا اور انہیں سروسز ہاسپٹل میں جانا پڑا، یہ کس آئین اور قانون کے تحت کیا گیا۔ آئین اور قانون پی ٹی آئی میں بالکل جو ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ آئین اور قانون کو وہ لوگ نہیں مانتے، آئین اور قانون کو اگر وہ مانتے ہوتے تو عمران خان ہر پیشی پر عدالت میں جاتا اور اپنے جو کیسز ہیں ان کا سامنا کرتا۔ عمران خان صرف اس لیے اوائڈ کر رہا ہے کہ کہیں اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی مکمل نہ ہو جائے اور اسے سزا نہ ہو جائے، وہ نااہل نہ ہو جائے۔ توشہ خانہ کیس میں جو فرد جرم لگنی تھی، جو چارج فریم ہونا تھا، اس سے اوائڈ کرنے کے لیے عمران خان نے اپنے کارکنوں کو وہاں ساتھ لے جا کر وہاں پر گڑبڑ کی، حالات خراب کیے، انتشار پھیلایا، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کیا، جس کی وجہ سے عدالت انڈر پریشر ہوئی اور عدالت نے گاڑی میں ہی حاضری لگا کر عمران خان کو رخصت کر دیا، اور عمران خان وہاں سے بھاگ نکلا، اور وہ اب یہ فلسفہ چھوڑ رہا ہے اور یہ شوشہ چھوڑ رہا ہے، کیونکہ شوشے چھوڑنے میں وہ ماہر ہے
کہ مجھے قتل کرنے کی، مجھے جان سے مار دینے کی سازش کی جا رہی ہے، اگر میں وہاں سے نہ بھاگتا تو مجھے جان سے مار دیا جاتا۔ میں نے وہاں نامعلوم افراد دیکھے اور وہ طرح طرح کی جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ شگوفے چھوڑ رہا ہے۔ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کھلے عام ایک بڑے لیڈر کو جو ایک پارٹی چلا رہا ہے اسے خام خواہی قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے۔ اگر اس کو قتل ہونے اور جان سے ہاتھ دھونے کا اتنا ڈر ہے تو پھر وہ سیاست کو چھوڑ دے۔ لیڈر جو ہیں وہ عوام میں ہوتے ہیں، لیڈر جو ہوتے ہیں وہ عوام کے جو ہے سمندر میں ہوتے ہیں اور وہ حالات کا سامنا کرتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ اپنی جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ یہ تو جیل جانے سے ڈرتا ہے، اور یہ جب ریلیاں نکالتا ہے، جب جلسے کرتا ہے، جب جلوس نکالتا ہے، اس وقت تو اسے جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور اسے کسی قسم کا جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش نہیں ہوتی۔ مگر جب اسے عدالت میں جانا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ عدالتوں کو یہ سارے معاملات دیکھنے چاہیے۔ اگر عدالتیں ملک چلا رہی ہیں تو پھر عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے قانون اور انصاف کے مطابق کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک شخص کی عدالت میں پیشی کے بغیر ہی اس کی حاضری لگا دینا، اور باہر سے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی حاضری لگ گئی، اور پھر 9 کیسز میں اس کو پروٹیکٹیو بیل بھی گرانٹ کر دی گئی۔ یہ تفریق کیوں کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ غریب کے لیے اور قانون اور امیر کے لیے، طاقتور کے لیے اور قانون۔ یہ ایک نہیں 2 پاکستان ہے۔ عمران خان بھی یہ کہتا تھا کہ ایک پاکستان، ہم 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے، ہم جناب جو ہے تبدیلی لے کر آئیں گے۔ یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب غنڈہ گردی کے ذریعے سے آپ پولیس پر حملہ کریں اور غنڈہ گردی کے ذریعے سے آپ عدالتوں کو اوائڈ کریں۔ یہ ہے تبدیلی جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ مگر افسوس کہ کچھ تجزیہ نگار، کچھ اینکر پرسنز اور کچھ ایسے لوگ جو پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ آئین اور قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ شگوفے چھوڑ رہے ہیں کہ عمران خان پر ظلم کیا جا رہا ہے، عمران خان کو نااہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور عمران خان کو کارنر کیا جا رہا ہے، بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ الیکشن سے گھبرا رہے ہیں، الیکشن سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اینکروں کو اور تجزیہ نگاروں کو زیب نہیں دیتی۔ یہ لفافہ صحافی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جن میں ارشاد بھٹی، چودھری غلام حسین، خاور گھمن، صابر شاکر جیسے لوگ، سمیع ابراہیم جیسے لوگ اور عامر ضیاء جیسے لوگ یہ شامل ہیں، اور ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ پیسے لو اور اپنی جو ہے پارٹی کی جہاں سے پیسے مل رہے ہیں ان کی حمایت کرو۔ ایسے صحافیوں کا بھی ناطقہ بند کر دینا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انصاف فراہم کرتے ہوئے فی الواقع انصاف فراہم کریں، جسٹس کو نہ بھولیں، انصاف کو نہ بھولیں، اور انصاف کا جو تقاضا ہے بنیادی اس کو نہ بھولیں۔ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں کہ طاقتور کے لیے اور قانون اور عام آدمی کے لیے کوئی دوسرا قانون۔ یعنی معاشرے میں تفریق کم از کم عدلیہ تو پیدا نہ کرے۔ معاشرے میں ویسے تو تفریق موجود ہی ہے، جسے ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔